ملک کے موجودہ حالات کی وجہ سے بھی آج کل ہر بندہ باہر بھاگنے کی کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آج اتنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آج اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ملک سے چلے گئے ہیں، آج اتنے ڈاکٹرز چلے گئے ہیں. اور جہاں پر بھی آپ کسی گلی کوچے میں کسی چوراہے میں آپ دیکھیں تو ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ ملک سے باہر چلتے ہیں، اس ملک سے باہر نکلتے ہیں، یہاں پر فیوچر نہیں ہے، یہاں پر ہم آنے والی جنریشن کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے. اور اس طرح کے ان گنت سوالات ہوتے ہیں جو لوگ جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور پھر خاموشی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس ملک میں سے چلے جانا چاہیے. مگر سٹوری کے دو رخ ہیں. دوسرا رخ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ دوسرے لوگوں کو جو بہت پرانے اچھے وقتوں میں باہر چلے گئے تھے اور آج ویل سیٹل ہیں، ان کی لک نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے تو وہ باہر جا کے سیٹ ہو گئے ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں جب ان کی پیچھے فیملیز کے اخراجات کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ لوگ پاکستان میں عیشی کر رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں چلے ہمیں بھی باہر چلے جانا چاہیے. سٹوری سب کے لیے سیم نہیں ہوتی ہے. ایسی ایک سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو اوورسیز ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ کسی بھی ملک میں ہیں، ان کے پاکستان میں آ کے یا ان کے پیچھے ان کے جو بچوں کے حالات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. میرے ایک جاننے والے وہ آج سے 15-20 سال پہلے مڈل ایسٹ کے ایک چھوٹے سے کنٹری میں گئے تھے. وہاں پر انہوں نے بہت مشکل سے سروائیو کیا. درہم میں اور ریال میں جو بھی ان کو سیلری ملتی تھی تو اس سے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنا کم سے کم وہاں پر جو ان کا رننگ ایکسپینس ہوتا تھا اس کو کور کریں. کیونکہ اگر آپ نے وہاں پر کھانا ہے، وہاں پر آپ نے ٹریول کرنا ہے، وہاں پر کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو وہ اس ملک کی کرنسی کے حساب سے ہی ہوگا. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کہیں سے کوئی کپڑے وغیرہ، میں نے خود ان کو دیکھا، میرا وزٹ ہوا کہ اگر انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے نہیں پہنتے تھے، کیونکہ وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈریسز وغیرہ اپنے پریس کروانے پڑتے ہیں. آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ لوگ وہاں پر کھانا بھی اچھی طرح سے نہیں کھاتے ہیں. اگر ان لوگوں نے ٹریول کرنا ہو تو جہاں یہ ٹیکسی افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پر یہ ٹیکسی افورڈ نہیں کرتے ہیں، وہ لوکل بس میں دھکے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیچھے کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے، پیچھے ایک پورے کا پورا خاندان ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ان میں سے بہت کم ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ان لوگوں کو جو مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر کھانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی صحت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کے رہن سہن کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب میں ان سے ملا تو میں نے فیصلہ کیا کہ شاید اگر میں یہاں پر مائیگریٹ ہو گیا ہوں تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں وہاں پر اپنی فیملی کو یا اپنے آپ کو وہاں پر میں سیٹل کر سکوں. اتنی ٹف کنڈیشنز میں اور ایسے حالات میں 15-20 سال گزارنے کے بعد انہوں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ اب مجھے واپس اپنے ملک میں چلے جانا چاہیے. کیونکہ اب عرب ممالک جو ہے مڈل ایسٹ میں آپ کو ساری زندگی دینی ہوتی ہے مگر واپسی پہ آپ کو قبر کی جگہ تک نہیں ملتی ہے. اب اگر کچھ رولس چینج ہو گئے ہوں تو آئی ڈونٹ نو، بٹ یہی میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ آپ کو واپس اپنے ملک میں ہی اور اپنی ہی مٹی میں آ کے سونا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب مجھے واپس اپنے ملک میں چلے جانا چاہیے. تو جیسے ہی وہ واپس آیا تو اس کے حالات بدل گئے. فیملی نے اس کے ساتھ قطع تلقی کر لی، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. جس چیز سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، یہ جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں یہ اپنے جو پیچھے ان کے خاندان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سونے کی مرغی کے برابر ہوتے ہیں، یہ سونے کے انڈے دے رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ بندہ واپس آتا ہے تو اس کی فیملی کا اس کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور آخرکار نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا ہوتا ہے، اور جو لوگ بیرون ملک میں ہیں وہ زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ پیچھے کوئی اپنا گھر بنا لیتے ہیں اپنی فیملی کو سکیور کرنے کے لیے. بیٹا ان کا تھا نہیں تو ان کی مسز نے ان سے صرف اور صرف طلاق لے لی، اور وہ بھی اس کنڈیشن پہ کہ وہ گھر جو ہے وہ ان کو دینا پڑے گا ساتھ میں. اور پھر میں نے خود اس بندے کو اپنے ہی گھر سے اپنی بیوی کو چھوڑتے ہوئے اور بالکل خالی ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. ہم لوگ باہر تو چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ روشنیاں اٹریکٹ تو بہت کرتی ہیں، مگر ان روشنیوں کے پیچھے تصویر کا دوسرا رخ ہمیں دکھائی نہیں دیتا.
اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم جذبات میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے جب ہمیں وہ واپس ملتا ہے 20 سال 25 سال کے بعد تو وہ بہت بھیانک ہوتا ہے. کہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ آپ لوگ باہر بھاگیں. حالات ہر جگہ پہ جیسے سارے کے سارے ممالک میں پوری دنیا میں اس ٹائم پہ کرائسس کی پوزیشن ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر بھی جاب لیس لوگ دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. اب تو ریسنٹلی میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس فنڈس بہت زیادہ شارٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر سڑکوں پہ رہنے پہ مجبور ہیں. اتنی ٹھنڈ میں اتنی سردی میں وہ لوگ رات اپنے گھروں سے باہر روڈ کے اوپر کیسے گزارتے ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کیوں وہ لوگ بھی ہماری طرح یہ فیصلہ کر کے گئے تھے کہ ہمیں اس ملک سے باہر چلے جانا. یہ ساری کی ساری کہانیاں آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر آپ نے بھی اس شخص کی طرح کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیا کہ آپ کو بھی اس ملک سے باہر چلے جانا چاہیے تو میری کچھ نصیحتیں آپ کے لیے. سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ ملک سے باہر نہ جائیں. اگر آپ اپنی فیملی کی اپنے خاندان کی کفالت اس ملک میں رہ کے کر سکتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس ملک میں تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ہرگز اس ملک کو چھوڑ کے مت جائیں. باہر بھی ہرڈلز بہت زیادہ ہیں, باہر بھی سیٹل ہونا بہت مشکل ہے, باہر بھی آپ لوگوں کے لیے جابس کرنا بہت مشکل ہے, باہر بھی آپ لوگوں کے لیے بزنس کرنا بہت مشکل ہے. یہ ساری چیزیں جیسی یہاں پر مشکل ہے ویسی دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ کے لیے مشکل ہے. تو پہلا مشورہ تو آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کے نہ جائیں. اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ ان کے لیے ان کے وہاں پر رہن سہن کا ان کی رہائش کا پہلے بندوبست کریں, اس کے بعد اس ملک سے جانے کا کوئی بھی ڈیسیژن لیں. اور اگر ان دونوں مشوروں پہ آپ نہیں عمل کر سکتے اور آپ نے واقعی ڈیسیژن لے لیا ہے کہ آپ اس ملک سے باہر جانا چاہیں گے تو پھر میرا تیسرا مشورہ آپ کے لیے ہے ہرگز ایسا مت کریں. کام کھا لیں, کام پہن لیں, روکی سوکھی کھا لیں. اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا چھت ہے تو اس ملک کو چھوڑ کے مت جائیں. یہاں پر آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو باہر کے ممالک میں آپ کے پاس نہیں ہوں. یہ پاکستان ابھی بھی آپ کے لیے بہت کچھ دے سکتا ہے. ابھی بھی آپ یہاں پر وہ فصل بو سکتے ہیں کہ جب کل آپ اس کو کاٹیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس ملک میں کیسے رہنا ہے اور کیسے سروائیو کرنا ہے ان حالات میں بھی, اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے. کیسے ہم یہاں پر اپنے آپ کو بہتر سروائیول پوزیشن میں لا سکتے ہیں, کیسے ہم یہاں پر کوئی جابس کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم یہاں پر بزنس کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.